بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک دفعہ پھر اپنے تمام معزز میڈیا کے اراکین کو DGPR میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ آپ کی اس بل کے حوالے سے جو پنجاب اسمبلی میں پیش ہوا اور پنجاب اسمبلی کی پرائیویٹ ممبر ڈے پہ پرائیویٹ ممبران نے خود اس بل کو اپنی استحقاق کمیٹی کے ذریعے جس طرح منظور کرایا، لا منسٹر صاحب اس حوالے سے وضاحت کر چکے ہیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اسمبلی کے جو کسٹوڈین ہیں، پنجاب اسمبلی کے اسپیکر صاحب جو ہیں، ان کے سیکرٹری اور ان کے دفتر سے جو میری ڈسکشن ہوئی ہے، مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ بل جو ہے چونکہ ایک پرائیویٹ ممبر ڈے پہ ایک پرائیویٹ ممبر کی طرف سے انیشیٹ ہوا، پرائیویٹ ممبرز نے اس میں اسمبلی کی کارروائی کے ساتھ جڑا ایک رولز اینڈ پروسیجرز کا کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے اس کو اپروو کیا، اور اسپیکر صاحب نے میری گزارش پہ صحافتی برادری کو مدعو کیا، اور میں یہ توقع کرتی ہوں کہ وہ جس طرح سے ہمیشہ صحافت کے علمبردار رہے ہیں، جس طرح انہوں نے صحافی برادری کو جمہوریت کے لیے ایک ستون اور ایک آکسیجن کا سلنڈر کے طور پہ تقویت دی ہے، اور ان کی سوچ جو صحافی دوست سوچ ہے، اس کے اندر اس قسم کے کسی بل کا اسمبلی کے اندر اپروو ہونا اور پھر صحافتی برادری کے اندر اس طرح سے اضطراب پیدا ہونا بغیر کسی کنسلٹیشن سے، اگر اس قسم کے اقدامات ہم اٹھائیں گے اور صحافتی برادری کا جو احتجاج ہے، مجھے یہ کہا گیا کہ ان کی غلط فہمی ہے، کوئی ایسی چیز ہم نہیں کرنے جا رہے جس سے ان کی صحافتی ذمہ داریوں پہ کوئی قدغن آئے، اور کوئی اس بل کے اندر ایسی چیز نہیں ہے جس کا مقصد صحافی کا قلم اور اس کی جو سوچ ہے اس کو کسی طرح یرغمال بنانا ہے۔ ہم آزادی صحافت پہ یقین رکھتے ہیں، اور یہ حکومت جو ہے وہ صحافیوں کو عوام کے فلاح و بہبود، ملک کی تعمیر و ترقی اور پاکستان کو آگے لے کے چلنے کی جو سوچ ہے اس کے اندر ہر حال میں حصے دار بناتی ہے، اور آپ کی مشاورت سے ہمیشہ ہم نے اپنی ترجیحات بھی طے کی ہیں، اور آپ کی رہنمائی سے ہم نے وہ تمام مشکل جو سپیڈ بریکر تھے ان کو بھی عبور کیا ہے۔ یہ ایک انفارچونیٹلی ایک ایسا عمل ہے جس کو پنجاب اسمبلی کی استحقاق کے ساتھ جوڑا گیا، ایک قانون سازی کا وہ پہلو ہے جس میں صحافتی برادری اس کو کسی اور نظریے اور سوچ کے تحت ایک اور اینگل دے رہی ہے۔ اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ دونوں طرف کے سٹیک ہولڈرز مل بیٹھیں، اور ہم جہاں تک اسمبلی کی سپرمیسی ہے، اسپیکر کا جو آئینی اور قانونی کردار ہے، اس کو ہر حال میں ہم نے مقدم رکھنا ہے، اور جو معزز ممبران ہیں اس اسمبلی کے، ان کا جو استحقاق ہے وہ بھی اہم ترین اس کانسٹیٹیوشنل بائنڈنگ کے اندر اہم ترین جز ہے، لیکن اس کی آڑ میں، ان کے استحقاق کی آڑ میں صحافتی برادری کا گلا گھونٹنے کی کوئی بھی کوشش جو ہے وہ حکومتی ترجیح نہیں ہے، اور حکومت جو ہے صحافت کو اپنی طاقت سمجھتی ہے، اور آزاد صحافت جو ہے وہی پاکستان کو ہر فورم پہ نہ صرف دنیا بھر میں شناخت کا ذریعہ بن رہی ہے، ایک مثبت امیج پاکستان کا،
ایک پاکستان کا سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کے طور پہ ابھر کے سامنے آنا، ایک خود مختار ریاست کے طور پہ پاکستان کا جو وجود ہے اس کو دنیا کے سامنے اجاگر کرنا، یہ ہماری آزاد صحافتی جو ترجیحات ہیں اور جو ہماری ایک آئیڈیل پارٹنرشپ اور سپورٹ ہے ایک دوسرے کو پاکستان کے مفاد میں، عوام کے فلاح و بہبود میں، اور اوورآل پاکستان کے دفاع اور قومی سلامتی کے ساتھ جڑے جو اقدامات ہیں اس میں صحافتی برادری نے ہمیشہ ہراول دستے کا کردار ادا کیا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ پہ بیسڈ یہ کوئی انیشیٹو ہوا ہے، اس کو سر جوڑ کے مل بیٹھ کے آسان طریقے سے سیٹل کیا جا سکتا ہے۔ میں شکر گزار ہوں اسپیکر صاحب کی کہ کل انہوں نے صحافتی برادری کے جو لیڈرز ہیں، جو آفس بیررز ہیں، ان کو مدعو کیا ہوا ہے، اور الٹیمیٹلی اس پہ احتجاج اور ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ کی کیفیت کی بجائے ہم کل تک اس کو ویٹ کریں، تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں، ان کی بات سنیں، اور جو غلط فہمی ہے اس کا ازالہ کرنے کے لیے ڈسکشن اور ڈائلاگ اور کنسلٹیشن ہی ایک واحد حل ہے۔ اور کل اگر وہ آپ کو مطمئن نہیں کر پاتے یا کسی وجہ سے جو ان کی لیجسلیشن کے ساتھ جڑا عزم ہے، وہ عزم کیا ہے کہ اگر کوئی اسمبلی کے فلور پہ کارروائی حذف کر دی جاتی ہے، کسی کی سپیچ کے اندر ایسے نازیبا الفاظ ہوتے ہیں جو حذف کر دیے جاتے ہیں، تو ان کو میڈیا کی سکرین یا اخبارات کی ہیڈ لائنز کی زینت نہیں بننا چاہیے۔ تو اس کی آڑ میں یہ ساتھ جڑے جو باقی قدغنیں اس کے اندر میں نے بھی دیکھی ہیں، ابھی نوٹیفیکیشن سامنے آئے گا تو حتمی طور پہ یہ چیز کلیئر ہوگی کہ اصل ابہام کیا ہے۔ جب تک نوٹیفیکیشن سامنے نہیں آتا، یہ قیاس رائیاں جو ہے ان سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کا جو نقطہ نظر ہے آپ نے اپنا سنایا، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، آپ صحافتی برادری کے رائٹس کے کسٹوڈین ہیں، آپ ان کے لیڈرز ہیں، اور آپ کا حق بنتا ہے حکومت کا گریبان پکڑیں، ہم اپنی آواز ہم تک پہنچائیں، لیکن حکومت کو بھی یہ حق ہے کہ ایک ایسا بل جس کے اندر حکومت کہیں پہ بھی نہ اس کو بنانے میں، نہ فلور پہ لے کرنے پہ، نہ اس کو اپروو کرنے میں کوئی حصے دار ہے، پرائیویٹ ممبر ڈے پہ آنے والا جو بل ہے وہ اسمبلی کے پریویلیج کے ساتھ جڑا ہے، اور اسمبلی کے استحقاق کے ساتھ جڑی کوئی بھی قانون سازی جو ہے وہ حکومت اس میں کس طرح انٹرفیئر کر سکتی ہے، یہ آپ بہتر اس میں حالات اور واقعات اور تمام صورتحال کو سمجھتے ہیں۔ جو پریویلیج آف دی پروونشل اسمبلی وہ حکومتی خواہشات اور حکومتی کردار سے زیادہ سپریم ہے، کیونکہ جو بل ان کی پریویلیج کمیٹی یا پرائیویٹ ممبر ڈے کے موقع پہ اسپیکر صاحب کی زیر سرپرستی فلور پہ اپروو ہوا ہے، تو حکومت اس میں آپ کے درمیان پل کا کردار ادا کر سکتی ہے، اور آپ کو دونوں اسپیکر صاحب کے آفس کو اور صحافتی برادری کے لیڈرز کو آمنے سامنے بٹھا کے ان غلط فہمیوں کو دور کروانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ میں لا منسٹر صاحب کو بھی اور خود بھی، اور جہاں کہیں ممکن ہوا حکومت کے دیگر وزراء کو بھی، ہم مل بیٹھ کے آپ کے ساتھ، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارے آنکھ اور کان ہیں، ہم آپ کو اندھا کر کے، معذور کر کے، بہرا کر کے اپنی آواز عوام تک نہیں پہنچا سکتے، اور اس کے لیے ہمیں ایک مشترکہ حکمت عملی کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ ہم وہ حکمت عملی اپنائیں گے۔ اس میں یہ بتا دیں، آپ ترجمان ہیں حکومت کی، اس ہاؤس میں جس کے استحقاق کا معاملہ پیش آیا ہے، اس میں آپ کے ممبر جو ہے وہ بھی اس بل کا حصہ تھے، حکومت ایز تحریک انصاف اس بل کو کس نظر سے دیکھتی ہے؟ کیا آپ پی ٹی آئی اس بل کو اون کرتی ہے؟ دیکھیں، جو
آپ نے کہا کہ حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں. بل پاس ہوا اسٹینڈنگ کمیٹی نمبر اسپیشل کمیٹی نمبر 9 سے, جس کے چیئرمین وزیر قانون ہے. ٹھیک ہے, جب اسٹینڈنگ کمیٹی کا اسپیشل کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے تو سارے محکموں کو بلایا جاتا ہے. اسپیکر کی مرضی کے بغیر اور لا ڈپارٹمنٹ کی مرضی کے بغیر اس کمیٹی کا اجلاس نہیں ہو سکتا, اس میں بل پاس. میں اس کی کلیئرٹی صرف کر دوں, میری بات سنیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی پرائیویٹ ممبر جو ہے اس کو آئین یہ اجازت دیتا ہے, قانون یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ پرائیویٹ ممبر کی حیثیت سے اسمبلی کے فلور پہ کوئی بھی بل موو کرنے کا حق رکھتا ہے. اور اگر کوئی پرائیویٹ ممبر وہاں پہ کوئی ایسی لیجسلیشن لے کے آتا ہے اور وہاں اس کی کمیٹی اس کو اپروو کرتی ہے اور ہاؤس کے اندر وہ لے کرتی ہے, تو حکومت جو ہے ان بلز کے اندر کہیں پہ بھی رکھنا نہیں ڈالا کرتی اور نہ ڈال سکتی ہے. جو آپ بات کہہ رہے ہیں, میں لا منسٹر صاحب کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ کو انہوں نے شیئر کر لی ہے کہ یہ بل جو ہے وہ حکومت کی وہ تمام جو ایک ریگولر کارروائی ہوتی ہے, ایک ریگولر بل کے طور پہ یہ حکومتی بل نہیں ہے, پرائیویٹ ممبر ڈے کا بل ہے. اور حکومت اس مشاورتی عمل میں اگر ہم سب بیٹھ جاتے اور ایک آسن طریقے سے اس ایشو کو ہم سیٹل کر سکتے تھے. اب بھی کچھ نہیں ہوا, ہم اس کو سیٹل کریں گے انشاءاللہ. گورنمنٹ اسے اون کرتی ہے, کیا اسے ایک گڈ لیجسلیشن سمجھتی ہے, اور کیا اس لیجسلیشن کو اون کرتی ہے, کیا اسے کیری کرے گی آگے؟ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جو پنجاب اسمبلی ہے وہ سپریم انسٹیٹیوشن ہے, وہ نیشنل اسمبلی ہو یا پنجاب اسمبلی ہو, اس کی پیش کی گئی کوئی بھی لیجسلیشن جو ہے اس کو ہم ردی کی ٹوکری میں نہیں پھینک سکتے. اس کو ٹھیک کرنے کا, اس کو بہتر بنانے کا, اس کے حوالے سے اگر کوئی ہماری ریزرویشن ہے تو فورم ہمارا پھر وہی ہونا ہے. لیکن پروسیجر ہم مل بیٹھ کے اس کو از سر نو جائزہ لے لیں, اور جو دونوں فریقین ہیں ان کا نقطہ نظر سن کے اگر مزید اس کے اندر کوئی بہتری ہو سکتی ہے اور دونوں فریقین کو مطمئن کر سکتی ہے تو حکومت وہ کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے. باری باری کر لیں. سوال بڑا سمپل ہے کہ کیا یہ جتنی بھی کلاسز ہیں جس میں آپ قید جرمانے کی سزائیں لا رہی ہیں, جو عدالتی اختیارات دیے جا رہے ہیں ایک کمیٹی کو, کیا تحریک انصاف, پی ٹی آئی, اس کی حکومت اس میں کہاں کھڑی ہے, کیا اسے اون کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ دیکھیے, وزیر اعظم عمران خان ہوں یا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار ہوں یا ہماری پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے, کسی صورت بھی ہم صحافت پہ کوئی قدغن نہ لگانا چاہتے ہیں, نہ ہم کسی بھی قانونی بندھن میں اور شکنجے میں باندھ کے صحافی کی آواز کو قید کرنے کے حامی ہیں. ہم آزاد صحافت پہ یقین رکھتے ہیں. اگر کہیں پہ ایسا ہو گیا ہے تو اس کو درست کرنے کی ذمہ داری بھی ہم لے رہے ہیں, اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مل بیٹھ کے اسی اسمبلی کے ساتھ بیٹھ کے ہم اس کی بہتری کے لیے اگلا قدم اٹھاتے ہیں. اور ابھی اس کا نوٹیفیکیشن ہونے دیں, جب تک نوٹیفیکیشن آپ کے سامنے نہیں آتا آپ قیاس رائیوں پہ مبنی جو ہے احتجاج جو ہے وہ نہ کریں. وہ اسپیکر صاحب کا استحقاق ہے, ہم حکومت آپ کا مقدمہ اسپیکر صاحب کے پاس ضرور لے کے جائے گا. جی جوئی صاحب, جی آپ بالکل دیکھیں, یہ پہلی بات تو یہ کہ اسمبلی کے اراکین کے استحقاق کا یہ معاملہ نہیں ہے, اس میں انہوں نے اسمبلی ملازمین کو بھی شامل کیا, یعنی پوری کی پوری اسمبلی پرنسز جو ہے وہ اب لوگ وہ ایریا ہوگی, کوئی وہاں جا کے ہنستا ہوا دکھائی دے گا, وہ پرولیج ان کا جو ہے وہ ظاہر ہے اس میں بریچ ہوگا اور وہ وہیں پہ پکڑ لیں گے. اسمبلی ٹرائل آپ نے اس میں شامل کر دیا ہے. آپ کہتی ہیں یہ پرائیویٹ ممبرس نے جو ہے وہ بل پاس کر پیش کیا, 4 لوگ ہیں اس کے جو محلقین ہیں, اس میں ایک آپ کا پی ٹی آئی, باقی 3 کے بھی نام لیں. ایک جو ہے وہ کاف لیگ کا بندہ ہے, ایک پیپلز پارٹی کا ایم پی ہے اور ایک نون لیگ کا ایم پی ہے. 4 سیاسی جماعتوں کے افراد جو اسمبلی میں ممبرشپ جن کی ہے وہ 4 شامل ہیں. ٹریننگ بینچز کے پاس یہ اکثریت ہوتی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ آج تک آپ نے کتنے ایسے بل ہیں
جو پرائیویٹ ممبر نے پاس پیش کیے اور آپ کی گورنمنٹ اتنی سادہ اتنی اچھی اور اتنی جو ہے وہ معصوم ہے تو اس نے کہا چونکہ ایک ممبر جو ہے وہ بل لے آیا ہے اسے ہم پاس کر دیتے ہیں. یہی اسمبلی ہے جو پبلک سب کویسچن تو کر لینا. اچھا اصل بات یہ ہے کویسچن یہی ہے کہ آپ لوگوں نے دیکھیں ہم اس کو اسپیکر صاحب کے پاس آپ کی آواز بن کے میں خود جاؤں گی اور میں ان سے گزارش کروں گی کہ آپ کا موقف سنے بغیر کوئی ایسی قانون سازی جس سے نہیں ایسے نہیں ہوتا. پرائیویٹ ممبر ڈے کا بھی اتنا ہی استحقاق ہے. پرائیویٹ ممبر جو ہے وہ اگر کنسنسس ہوتا ہے کسی چیز پہ دیکھیں اس ایشو کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب تک آپ کا کل اسپیکر صاحب کے ساتھ ایک کنسلٹیشن سیشن نہیں ہو جاتا میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ اپنے احتجاج کو مؤخر کریں اور کل تک ان کی بات سنیں کہ اس کے پیچھے وہ کیا سوچ مرکوز کی ہے, انہوں نے کس چیز کو فوکس کیا ہے, اور آپ لوگوں کو آن بورڈ لیے بغیر حکومت کے ساتھ جو ہمارا ایک روایتی کنسلٹیشن پروسیس ہے اس سے ہٹ کے اگر کوئی ایسی چیز ہوئی ہے تو اسپیکر صاحب سے مل کے اگر اس کے بعد اگلا سٹیپ ہم اٹھائیں تو ہم سب کے لیے آسانی پیدا ہو سکتی ہے, کیونکہ ہم نے جو بھی آپ کے حق کے لیے قدم اٹھا کے اسمبلی کے فلور تک جانا ہے تو راستہ اور دروازہ صرف ایک ہی ہے جس کے ذریعے ہم نے اسمبلی کے واپس فلور پہ اس بل کو لے کے جانا ہے, وہ اسپیکر آفس ہے. تو اسپیکر آفس کو ہم نے انگیج کرنا ہے, ان کو ہم نے ہر حال میں آپ کے یہ ریزرویشن کے ساتھ جڑا جو کنسرن ہے وہ پہنچانا ہے, اور اپنی ترجیحات جو ہیں وہ ہم نے آج سر نو جو ہے ان کو طے کرنی ہے. بہت میں جو اہم بات جو میں جی آپ کی بات ہو گئی ہے, بار بار آپ ہی نہیں کریں گے, کسی اور کو بھی کر لینے کے بعد جی ایک شعر ہے کہ ہم آس بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. یہ کام اسپیکر کے چیمبر سے ہی ہوا ہے. جس طرح شوگر آرڈیننس کا بل تھا ابھی تک کوئی انکوائری رپورٹ بھی نہیں آئی. آپ بھی کہہ رہی ہیں کہ صحافی جو ہیں وہ اسپیکر صاحب سے ملے, جب ان کی چھتر ہے نیچے حکومت اور صحافیوں کو آمنے سامنے کرنے کی ایک سازش ہو رہی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ملاقات صحافیوں کی آپ کو سی ایم سے کروانی چاہیے نہ کہ اسپیکر سے؟ کام تو اسمبلی نے ڈالنا تھا وہ ڈال دیا ہے, تو کب تک آپ اسپیکر کو جلدی دیتی رہے گی اور عنایت اللہ لق کی سرپرستی وہاں سے ہوتی رہے گی؟ یہ تیسری سازش ہونی ہے آپ کی حکومت کے ساتھ. اچھا میں چونکہ یہ چاہ رہی تھی کہ آج میٹنگ ہو تاکہ یہ چیزیں آج جو غلط فہمی ہیں وہ سیٹل ہوں اور ہم مل بیٹھ کے آپ کی جو کنسرنز اور اس وقت تحفظات ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی پوزیشن میں ہوں. لیکن مجھے یہ کہا گیا کہ کل ہم اس پہ بیٹھ کے تفصیل سے بات کریں گے. میں آپ کی بھی ترجمان ہوں, میں آپ کی بھی آواز ہوں, آپ کی بھی بہن ہوتے ہوئے میرا یہ فرض ہے کہ اگر کہیں اضطراب آپ کی صفوں میں آتا ہے, اگر کہیں ہلچل آپ کی صفوں میں آتی ہے تو ایک سٹیک ہولڈر ہوتے ہوئے سب سے زیادہ نقصان اس کو حکومت کو ہوتا ہے. اور ہم یہ بار بار اپیل کرتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز جس سے کل کو حکومت نے ان تمام کانسیکوینسز کو فیس کرنا ہے ایز اے سٹیک ہولڈر, ہمیں بھی اس مشاورت میں شامل کیا جائے. اگر ایک صحافتی برادری کے ساتھ جڑی قانون سازی کسی پرائیویٹ ممبر نے بھی کرنی تھی یا اس اسمبلی میں کرنی تھی تو منسٹری انفارمیشن اور اس کے ساتھ جڑے جو دیگر ادارے ہیں جو انفارمیشن اور صحافیوں کے ساتھ مل کے حکومت کی ترجمانی کرتے ہیں, ہمیں بھی اعتماد میں لے لیا جاتا تو یہ کنسلٹیشن ہم اس بل سے پہلے کر لیتے. تو یہ اب ہم نہیں ہے, مجھے کوئی اعتماد میں نہیں لیا جاتا. تھینک یو جی جی آپ فیڈرل انفارمیشن منسٹر بھی رہی ہیں, آپ کی اپنی کیا رائے ہے کہ کیا عجلت تھی یا کیا جلدی تھی, اتنی جلدی میں بل پاس کیا گیا, اور آپ کیا سمجھتی ہیں کیا یہ بل ٹھیک ہے اس طرح سے صحافیوں کو سزائیں دینا جس طرح اس میں لکھی گئی ہے درست ہے؟
देखिए इसमें दो चीज़ें, और चीफ मिनिस्टर को नहीं पता, और इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर को नहीं पता, वो भी आपके ज़रिए पता चला। लेकिन उसमें देखना ये है, देखिए जो बात आपने कही है कि उसके दो देखने के अंदाज हैं। एक जो वो देख के मुझे कन्वे कर रहे हैं वो ये है कि असेंबली के फ्लोर पे अगर कोई क्रॉस टॉक होती है, गाली गलोच होती है, कोई किसी किस्म का ऐसा जुमला, कोई ऐसा अमल, कोई ऐसा असेंबली के फ्लोर पे अनफोर्सीन हैपनिंग होती है, तो स्पीकर एज आ प्रिजाइडिंग ऑफिसर कोई अहकामात देते हैं कि इसको कार्रवाई से हज़फ कर दिया जाए, तो फिर मीडिया उसको चलाने का, प्रिंट करने का, उस पर डिस्कशन करने का वो उस पर लागू है कदगन कि वो नहीं करेगा। अगर इसके बावजूद कोई करता है तो इसका मतलब है कि वो इंटेंशनल जान के उस कार्रवाई को जो कि असेंबली के फ्लोर का हिस्सा नहीं रही उसको हाईलाइट करना चाहता है। तो ये वो कदम है जिसके अंदर कहीं ना कहीं हमें स्पेस क्रिएट करनी है कि असेंबली के अंदर होने वाली कार्रवाई जो है उसको ज़रूर हज़फ होना चाहिए, लेकिन जो उसके साथ जुड़ा सज़ा का अमल है और जो सहाफ़ियों को जुर्माने और कैद करने का अमल है, इस पे हमें नज़रसानी करनी चाहिए और इसके लिए थोड़ा सा हमें असर न हो इसका जायज़ा लेने की ज़रूरत है। जी उमर फरूक जी। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आपके बहुत सारे दोस्त होंगे पंजाब असेंबली में, क्या आप उनको कभी मशवरा देंगी कि वो भी प्राइवेट मेंबर डे के ऊपर ऐसा बिल लेकर आए जिससे असेंबली और टैक्स पेयर का जो पैसा है उसका जो इस्तेहकाक मजरूह होता है उसके हवाले से कोई कानून साजी की जाए? रीज़न बीइंग बहुत सारे असेंबली के मेंबरान ऐसे हैं जो कि 5 साल टेन्योर गुजर जाता है और वो 1 लाख नहीं पहुँचते, वो लेजिस्लेशन में कोई हिस्सा नहीं लेते, कानून साजी में उनका कोई अमल दरामद नहीं होता और टैक्स पेयर की जो मनी है उसमें से सिर्फ टीए को यूज़ करते हैं, आते हैं, हाथ लगाते हैं और चले जाते हैं। देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि कोई भी शख्स जो टैक्स पेयर के पैसे से तनख्वाह लेता है, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस इंजॉय करता है, वो आवाम को जवाबदेह है और उसको अपने उन तमाम जो बेनिफिट्स हैं उनको जस्टिफाई करना है, वो असेंबली के अंदर हूँ या असेंबली के बाहर हूँ। लेकिन कोई प्राइवेट मेंबर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अगर वो गूंगे बहरे कोई किसी भी जमात से आज तक उन्होंने असेंबली के किसी कंडक्ट में, किसी कार्रवाई में, किसी लेजिस्लेशन में, किसी पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे हिस्सा नहीं लिया, तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए असेंबली के फ्लोर को जीनत बनाते हैं, अपनी ज़ात के लिए। पाकिस्तान की काज या अवाम की काज से उनको दिलचस्पी नहीं है। मैं 2 चीज़ें जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था, देखिए हमने ये सारा प्लेटफार्म आपको दिया खुल के कि आप दिल की भड़ास निकालें, ना मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखती, ना ये सारी हम डिस्कशन करते, लेकिन ये इंडिकेट करता है कि अगर आप दुखी होंगे, आप परेशान होंगे, तो हम भी सुकून में नहीं हैं, इसको मिल के हल करना है। जो अहम तरीन बात इस वक्त जो करनी है वो आज ये है कि हमने किस तरह पंजाब के अंदर जो है हमारा वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब का एक ऐसा बजट जो आने वाले दिनों में पंजाब की तकदीर बदलने जा रहा है, जो पंजाब को तरक्की और खुशहाली की नई राहों पे गामज़न करने जा रहा है और जो अल्टीमेटली सहाफ़ती बरादरी का जो मेन मकसद है कि आवाम को रिलीफ दें, महंगाई कम करें, सेहत की सहूलतें फ़राहम होनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, तो वो हर हाल में जो है हम उसको इस बजट के ज़रिए मुकद्दम बनाने जा रहे हैं। और इस बजट से इसको कहो कि ज़रा सब्र करें, जो चीज़ें हमें करनी है इस वक्त आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, वो इसलिए भी ज़रूरी हैं कि वज़ीर आला पंजाब ने उस दिन एक कंपैरिजन दिया था, शोबाजी, रंगबाजी और अदाकारी
موازنہ دونوں کے درمیان جو موازنہ ہے مجھے بتائیں کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے چلایا تھا؟ آپ نے کتنے لوگوں نے اس پورے عمل کو جو یہ لاہور کا مقدمہ لڑتے لڑتے لندن چلے گئے ہیں اور یہ بتاتے بتاتے نڈال ہو گئے ہیں کہ بھئی لاہور کے لیے ہم لاہور کے کسٹوڈین تھے